شتونگڑے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جو بالکل شیطانی مزاج والے ہوتے ہیں، میں ان کو شتونگڑے کہتا ہوں۔ ایک شتونگڑے نے یہ سوال کیا کہ دیکھیں جی، اسرائیل کے اندر اتنے یہودی نہیں ہیں جتنے پاکستان کے اندر ہمارے پاس مولوی موجود ہیں۔ اب یہ مولوی دعا کرتے ہیں تو اسرائیل کے خلاف جو یہ مولوی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اب یہ ایک شتونگڑے نے ایک شیطانی فکر جو تھی، شیطانی سوچ جو تھی، اس شتونگڑے نے اس سوچ کا اظہار کیا۔ اب اس نے جب سوال کیا تو اس نے سوچا کہ میں نے بڑا جناب کمال کر دیا ہے، اب اس کا جواب تو کوئی دے نہیں سکتا، اور بڑا جو ہے وہ اس نے ایک شیطانی اپنی فکر کو ظاہر کیا۔ میں نے اس سے یہ عرض کیا کہ ماشاءاللہ تجھے اتنا بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر کتنی تعداد کے اندر مولوی موجود ہیں، تو تجھ تک یہ حدیث مبارکہ تو کسی مولوی کی وساطت سے، کسی مولوی کے ذریعے سے یہ حدیث مبارکہ تو پہنچی ہوگی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر بارش کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور رب کائنات آپ کی دعا کو شرف باریابی نہیں عطا فرما رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیری دعا کو ضرور قبول فرماتا، لیکن ایک آدمی جو تیری مجلس کے اندر بیٹھا ہے وہ گناہگار ہے، اور اس گناہگار کی وجہ سے میں تیری دعا کو قبول نہیں فرما رہا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس گناہگار کو وہاں سے نکلنے کے لیے جب کہا تو وہ گناہگار اس مجلس سے نکلا نہیں، بلکہ بیٹھے بیٹھے اس گناہگار نے وہاں پر اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل کے ساتھ توبہ فرمائی۔ تو رب کائنات نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، تیری دعا بھی شامل ہے، لیکن اب اس گناہگار کی توبہ کو میں قبول بھی کرتا ہوں، اور یہ بارش اس ہی کی توبہ کی برکت کی وجہ سے نازل فرما رہا ہوں۔ میں نے اس سے یہ عرض کیا کہ یہ حدیث مبارکہ تجھ تک پہنچی تو ہوگی، اب خود بتا کہ موسیٰ اللہ کا نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، کلیم اللہ کا جو شرف اللہ نے، ہم کلامی کا شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اتنی زیادہ شانوں والا، اتنی زیادہ عظمتوں والا نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتا ہے، اور رب کائنات صرف ایک گناہگار جو اس نبی کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے، اس گناہگار کی وجہ سے اللہ اس نبی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف باریابی نہیں عطا فرماتا۔ تو دیکھا کر ذرا کہ جہاں پر مولوی دعا مانگتے ہیں اس مجلس کے اندر کتنے شرابی بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے زانی بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے حرام خور بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے بتا خور بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے قاتلی بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہوں کا جرم اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جب تک ہماری مجلسیں گناہگاروں سے پاک نہیں ہوگی، ان بڑے بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ جو ہے وہ ہماری مجلسوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہ عرض کیا کہ تیرا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے، تیری تحقیق بجا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اگر اللہ کے نبی کی دعا صرف ایک گناہگار کی وجہ سے اللہ قبول نہیں فرما رہا، تو یہ مولوی جن کے بارے میں تیرے ذہن کے اندر ایک خباثت آئی ہے، تیرے ذہن کے اندر ایک جو ہے وہ ایک غلیظ سوچ آئی ہے، ذرا یہ تو دیکھا کر کہ اس مجلس کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ جن کی وجہ سے اپنی رحمتوں کو ہم سے دور فرماتا ہے۔ جب تک یہ لوگ ہماری مجلسوں کے اندر بیٹھنے والے، جب تک یہ مجلسیں ان لوگوں سے پاک نہیں ہوتی، تب تک اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا۔